अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? कुछ इंपॉर्टेंट आज के रोज़ की डेवलपमेंट्स हैं जो आप लोगों से शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले उन तमाम जो PTI के वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जो इस टाइम सर्च कर रहे हैं कि उनका हल्का में जो कौन सा PTI का आज़ाद उम्मीदवार खड़ा है, उनका इलेक्टोरल सिंबल क्या है और मुश्किल हो रही है, तो PTI ने 2 वेबसाइट्स लॉन्च की थी जिसको बाद में ब्लॉक कर दिया गया था। पहले फेक जो वेबसाइट है वो लॉन्च की गई, फिर PTI की जो ओरिजिनल वेबसाइट्स थी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स के हवाले से वो ब्लॉक कर दी गई। आज दोबारा से ऑफिशियली जो PTI है उन्होंने अपनी न्यू जो वेबसाइट है वो लॉन्च कर दी है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ये क्लियर लिखा हुआ है कि नॉट ब्लॉक्ड येट। तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाली वेबसाइट है। और वेबसाइट वैसे आप लोगों की आसानी के लिए मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूँ, जो वेबसाइट है वो है insafpk.github.io/PTI कैंडिडेट्स। तो आप यहाँ पे जाके इस वेबसाइट पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपके हलके में हलका मेंशन करेंगे, वहाँ पे आपका आ जाएगा कि कौन सा PTI का कैंडिडेट खड़ा है और उसका इलेक्टोरल जो सिंबल है वो क्या है। तो वो क्लियर होके आ जाएगा और आप उसको वोट कास्ट कर सकेंगे। आपके लिए आसानी होगी वो सिंबल पहचानने में, क्योंकि बल्ला तो रहा नहीं, क्योंकि डिफरेंट हर जो उम्मीदवार है उसके अब इंतखाबी निशान है। तो ये वेबसाइट आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी। और वैसे मैं तो ये कहूँगी कि इलेक्शन से पहले कहीं वेबसाइट जो है वो दोबारा से हैक ना कर ली जाए, या जो सोशल मीडिया है उसका जो लिंक डाउन ना कर दिया जाए। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास रख सकते हैं ताकि इलेक्शन वाले दिन आपको आसानी हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी बाकी डेवलपमेंट्स की तरफ जाने के लिए। और बाकी खबरें आप लोगों को देने से पहले सबसे पहले तमाम वोटर्स के लिए, PTI के सपोर्टर्स के लिए जानना ज़रूरी है इस टाइम कि उनके हलके में कौन सा PTI का कैंडिडेट खड़ा है और किस सिंबल के साथ। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं। इमरान खान ने जेल से ही एक कॉल दी थी तमाम PTI के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, सबको उन्होंने कॉल दी थी कि जो 28 जनवरी है बरोज़ इतवार 2 बजे सब ने तैयार हो पाकिस्तान के नाम से ये रैलियां, जो मुल्कगीर रैलियां हैं, बाकायदा तौर पे इलेक्शन जो कैंपेन है वो आज के रोज़ से स्टार्ट करने का कहा था। और इमरान खान की कॉल पे हमने देखा कि गली गली, कूचा, शहर, कस्बा, हर जगह पे रैलियां निकली हैं। फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, लाहौर, कराची, जहाँ जहाँ आप कहते हैं मुल्क के कोने कोने से PTI की रैलियां निकली हैं, PTI के हक में रैलियां निकली हैं। सोशल मीडिया पे भी हम देखते रहे डिफरेंट जो आज हैशटैग्स थे, आज जो टॉप ट्रेंड्स थे वो रहे, तैयार हो पाकिस्तान के नाम से थे। और इमरान खान के कहा गया कि लब्बैक कहा गया, ठीक है। और डिफरेंट किस्म के हम कह सकते हैं कि जो जितने भी टॉप ट्रेंड्स थे वो चलते रहे आज सारा दिन, के खौफ के बुत तोड़ दिए हैं कप्तान की आवाज़ पर लब्बैक के नाम से। और हर जगह हम देख रहे थे डिफरेंट वीडियोस आ रही हैं, चाहे आप देखें कराची के जितने आप कस्बे देख लें, शहर देख लें, देहात देख लें, कोयटा चले जाएं, आप KP चले जाएं, आप वफाक में आ जाएं, आप लाहौर चले जाएं, आप जहां देखना चाहते हैं, जिस शहर में, पंजाब, KP, बलूचिस्तान, सिंध, हर जगह बड़ी तादाद में लोगों ने लब्बैक कहते हुए और खौफ के जो बुत हैं वो तोड़ते हुए ये कहा। और पुरअमन तरीके से निकले हैं, रैलियां निकली हैं, मुख्तलिफ हलकों से निकल के कहा कि एक शहर के मखसूस पॉइंट्स पे जाके इख्तिताम पजीर होंगी। और बड़े पुरअमन तरीके से सब निकले, सिर्फ PTI के स्लोगन्स लगते रहे। और जो इलेक्शन के हवाले से जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे रैलियां, जलसे, जुलूस निकलते हैं, लेकिन दूसरी जानिब हमने ये देखा कि इन पुरअमन तरीके से एहतजाज करने वालों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ। अहमदपुर शिरकिया में भी हमने देखा, कराची में भी देखा कि किस तरीके से जो इंतज़ामिया है, जो पुलिस है, उन्होंने बदतरीन तशद्दुद किया है, मार धार की है, अरेस्ट किया है। एक इलेक्शन जो है वो कैंपेन थी, सिंपल कैंपेन चलाई जा रही थी,
کوئی دہشت گردی نہیں کی جا رہی تھی. ایک پرامن طریقے سے اگر کوئی دہشت گردی کرتا یا کوئی توڑ پھوڑ کرتا یا کوئی سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتا تو ڈیفینیٹلی اریسٹ کرنا بنتا تھا. لیکن اگر پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں, پرامن طریقے سے ریلیاں نکال رہے ہیں, پرامن طریقے سے وہ جلسے جلوس نکال رہے ہیں اور جسٹ اپنی الیکشن کیمپین, باقی پارٹیز کو دیکھا جائے تو وہ تو آلریڈی کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ منتھس ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی الیکشن جو کیمپین ہے وہ چلا رہی ہیں, لیکن کہیں بھی مار دھار پکڑ دگڑ نہیں ہوئی. لیکن پی ٹی آئی نے آج اگر کہا جائے 12 دن پہلے الیکشن سے اپنی ایک ریلی نکالی ہے اور پورے ملک میں نکالی ہے. مانچسٹر میں بھی دیکھی کہ مانچسٹر میں جو اوورسیز ہیں وہاں پہ بھی کار ریلیز نکالی گئی ہیں اور بڑے پرامن طریقے سے یہ کار ریلی نکالی گئی, سولیڈریٹی کی گئی. لیکن پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو آج ہم نے تشدد ہوتے ہوئے دیکھا. بچی جو تھی وہ ٹیئر گیس سے اس کے آنکھیں جل رہی تھیں. تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اور اس طرح کے جو ٹیکٹکس ہیں حکومت کی جانب سے وہ نہیں یوز کرنے چاہیے, کیونکہ پرامن طریقے سے سب کا رائٹ ہے, جمہوریت میں یہ سب کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی الیکشن جو کیمپینز ہیں وہ پرامن طریقے سے جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیا جائے. اور پی ٹی آئی نے تو ابھی جسٹ 12 دن پہلے گراؤنڈ میں جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جا کے اپنی کیمپین چلا رہی ہے. باقی پارٹیز تو کب سے کیمپین چلا رہی ہے لیکن ان کے اوپر کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوا, ان کو مار کٹائی نہیں ہوئی, ان کے تشدد نہیں ہوا. لیکن پی ٹی آئی کو اس طرح کا تشدد کرنا, کیونکہ سپریم کورٹ نے آلریڈی کہا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو دی جا رہی ہے اور سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی ایسی ریسٹرکشنز نہیں ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے ان کو ریلی نہیں کرنے دی جائے گی یا وہ اپنے جو الیکشن کیمپینس ہے وہ نہیں چلا سکیں گے. تو پرامن طریقے سے اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو انتظامیہ کو بھی چاہیے, حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی پرامن پرسکون رہیں, کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے یہ جمہوریت کا فیصلہ ہے. ووٹ کا حق جو ہے وہ ہر شہری کا فرض ہے اور الیکشن کیمپینس بھی چلانا ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوئے جو الیکشن ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ پرامن طریقے سے کریں. تو ہم نے دیکھا کہ خیر بات کرتے ہیں کہ کتنی پرامن طریقے سے اور کتنے اچھے طریقے سے اور کتنی بڑی تعداد میں آج پنڈی میں لیاقت باغ میں پیپلز پارٹی کا بھی جلسہ تھا, بلاول بھٹو نے بھی خطاب کیا. اور لیکن دوسری جانب دیکھیں تو نواز شریف بھی آج سیالکوٹ پہنچے تھے. لیکن ان دونوں جو ہے پارٹیز کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے, خیر یہ دونوں کمپٹیشن میں تو آتی ہی نہیں ہیں, لیکن بات کریں تو پی ٹی آئی نے ان کے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں. یہ جتنے من سے کیمپین چلا رہے ہیں دونوں پارٹیز, کیا جتنی بھی پارٹیز ہیں, اگر ان سب کی کیمپینز کو اب تک ٹل ڈیٹ تک اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی نے ایک دن کے اندر اپنا فیصلہ دے دیا ہے. آج ان کی ریلیز نے نکل کر عوام نے فیصلہ دے دیا ہے کہ ووٹ کس کا ہوگا. سو یہ ایک اپڈیٹ تھی جو آپ لوگ سے شیئر کی. اب بات کریں گے دوسری جانب جو منشور ہے وہ بھی پیش کر دیا ہے پی ٹی آئی نے, کیونکہ نون لیگ نے منشور پیش کیا, پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی نے اپنا منشور پیش کیا, اور آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے بھی منشور پیش کر دیا. اور جو منشور کا انہوں نے کہا کہ 164 صفحات پر یہ منشور موجود ہے, اور منشور میں انہوں نے یہ جو ان کا سلوگن تھا, جو مینیفیسٹو کا ان کا مین ٹائٹل تھا وہ یہ تھا کہ نیا پاکستان, نیا تبدیلی کا نظام جو ہے اس کے حوالے سے یہ انہوں نے منشور پیش کیا ہے. کیونکہ انہوں نے کہا کہ کرپٹ نظام کا خاتمہ کیا جائے گا, قانون کے حوالے سے اصلاحات ہوں گی, اور سب سے پہلے جو مین ہیں پوائنٹس وہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ مینشن کر دوں. جو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہیں وہ جو منتخب کریں گے وہ اب عوام کریں گے. اگر وہ لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں, پی ٹی آئی آ جاتی ہے, تو وزیر اعظم کا جو منتخب کریں گے وہ ڈائریکٹلی عوام کریں گی. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو اسمبلی کی مدت ہے وہ 5 سال سے کم کر کے 4 سال کر دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ سینٹ میں بھی ریفارمز لائیں گے, سینٹ کی بھی جو مدت ہے وہ 6 سال سے کم کر کے 5 سال کر دی جائے گی. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی ساتھ مینشن کیا کہ جو صحت کارڈ, بہت سے لوگ مجھے بھی پرسنلی جب ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ صحت کارڈ ایٹ لیسٹ ختم نہیں کرنا چاہیے تھا, بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بہت سے لوگوں کو اور بہت مجبور اور لاچار لوگوں کے ایک علاج کرتے ہوئے ان کو دیکھا. اتنی مہنگی جو وہ فیسیں بھرتے تھے,
وہ اس صحت کارڈ پہ اپنا علاج کروا سکتے تھے. غریب کے لیے ایک بہت بڑا سہارا تھا یہ جو انصاف کارڈ ہے. تو خیر جو بات کی گئی منشور میں وہ یہ کہا کہ جو صحت کارڈ کے حوالے سے بات کی گئی اور چھوٹا گھرانہ, ٹھیک ہے, خوشحال گھرانے کی طرف بات کی گئی, جس پہ باقی پارٹیز نے بالکل بھی توجہ نہیں دی, کیونکہ اس ٹائم پاپولیشن کنٹرول کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, جو کہ پی ٹی آئی کے منشور میں شامل تھا. اس کے علاوہ انہوں نے وہی کرپٹ نظام کا خاتمہ اور جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنا, اس طرح کی جتنے بھی جو منشور میں ان کے مین پوائنٹس تھے وہ شامل کیے گئے. اگر پی ٹی آئی کا کمپیریزن کیجئے دونوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے, تو جو اس ٹائم پی ٹی آئی کا جو مینیفیسٹو تھا وہ بہت واضح اور بہت کلیئر تھا, اور بڑے سالڈ قسم کے کچھ جو مین پوائنٹس تھے وہ بڑے سالڈ تھے. اس سے آپ لوگ بھی اگری کر گئے ہوں گے. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میں جو ابھی ویلوگ آپ لوگ سن رہے ہیں تو آپ نے اگری کر لیا ہوگا جو مین پوائنٹس میں نے آپ لوگ یہاں مینشن کیے ہیں. سو آج کا جو ویلوگ ہے اس سے اتنا ہی, یہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں آج کی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویلوگ میں. انٹل دین اللہ حافظ.